بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام الشفیع جناح الطالب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ تقوی پروردگار کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا اتنا ہی اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بھی ملے گی۔ اور خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت و کرامت وہ ذات ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ اگر انسان کو نگاہ پروردگار میں عزت و آبرو کو حاصل کرنا ہے تو اپنے تقوی میں اضافہ کرے، اور اگر تقوی چھوڑ کے انسان عزت و آبرو لینا چاہتا ہے تو در واقع انسان کی بے عزتی اور توہین تو ہوتی ہے، لیکن تقوی وہ عزت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عزت بغیر تقوی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ نادان لوگ برائیوں کو ہی اچھا سمجھیں اور اسی بنیاد پہ عزت کرنے لگیں، تو یہ نادانی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں، اور ہم نے بارہ مثال دی ہے کہ چوروں کے بیچ میں جو ماہر چور ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جبکہ ہر شریف آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کام ہی غلط ہے۔ تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ کس کی نگاہ معیار ہوتی ہے، کون سمجھتا ہے کہ واقعی عزت، اور اگر خدا کی نگاہ میں دیکھنا ہے تو وہ پھر خدا کے جو معیار ہیں، اور اس معیار میں سب سے اہم چیز ہے کہ تقوی پروردگار کو اختیار کریں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت جو کہ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے میں سے ایک جملہ مولا فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر نفس ناگوار امر، کوئی ایسی چیز کی جو انسان کو پسند نہیں ہے، کوئی ناپسند چیز کے لیے سختی بھی کرے تو نفس کی بات کو پورا نہیں کرتے۔ یہ متقین کے صفات میں سے ایک صفت، یعنی جو چیز کرنی ہے اگر وہ انسان کو پسند نہیں ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کریں گے، نفس اس کام کو کرنا نہیں چاہتا، ایسے حالات میں بھی یہ نفس کی بات کو نہیں مانتے بلکہ یہ اپنے نظام و سسٹم پہ عمل کرتے ہیں۔ تقریباً بلکہ یوں کہا جائے سیم یہی چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا خداوند متعال نے، سورہ بقرہ آیت نمبر 216، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم کو پسند نہیں ہیں لیکن وہی تمہارے لیے خیر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی انسان اپنے نفس اور دل کی پسند کی بنیاد پہ نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقوی پروردگار کو اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے معیار یہ نہیں کہ اسے کیا پسند ہے، بلکہ انسان کے لیے معیار یہ ہے کہ نظام کیا ہے۔ لہٰذا جب نظام کے مسئلے میں، سسٹم کے مسئلے میں، اصول کے مسئلے میں، رول کے مسئلے میں انسان کا دل کچھ چاہے کہ جو نظام کے خلاف ہو، سسٹم کے خلاف ہو، تو یہاں پہ انسان کو اپنے نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ ایسے نتائج سامنے آئیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ۔
مثلا سامنے کی چیز شاید آسانی سمجھ میں آئے. آپ ٹریفک میں ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ آپ سگنل توڑ کے نکل جائیں, ہے کہ نہیں؟ اگر نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ, جان بھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ لہذا نفس یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ انسان کو نفس کی مخالفت کر کے وہاں رکنا ہوگا. دین اور دنیا دونوں میں جو نظام ہے, نظام کی مخالفت نہیں کرنی ہے, بلکہ اگر نظام اور نفس دونوں مقابلے میں آ جائے تو انسان کو نظام کو بچا کے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہوگی. جب تک انسان اپنے نفس کی مخالفت کر کے نظام و سسٹم کو نہیں بچا لے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا. مولا کے قول کے مطابق یہ متقین کے صفات میں سے بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کس طریقے سے ڈیل کرے اور کس طریقے سے اپنی خواہشات کے سامنے پیش ہے. اب یہ سمجھ میں آیا کہ چاہے وہ دینی امور ہو چاہے وہ دنیاوی امور ہو, اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کو پسند کیا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ہم کو یہ پسند ہے, ہمیں ایسے اچھا لگتا ہے, ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس لیے کر رہے ہیں اس کو کیا اچھا لگتا ہے. جس خداوند متعال نے نظام بنا کے بھیجا ہے اس کو کیا پسند ہے, جو چاہتا ہے اس کو کیا پسند ہے. جب کسی کو ہدیہ اور گفٹ دیا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو پسند ہو وہ دیا جائے, نہ یہ کہ جو ہمیں پسند ہو وہ دیا جائے. لیکن نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وہ کہ جو ہمارے کام کی چیز ہو, ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس کے کسی کام کی نہیں. مثال طور پہ ہم اگر کسی کو گفٹ دینے کے لیے جائیں, کتابیں بہت پسند ہیں, ہم کسی ایک آدمی کو جو عربی لینگویج نہیں جانتا ہے ایک عربی کتاب لے کے ہدیہ کر دیں, گفٹ کر دیں, اس کے کس کام کی ہے وہ؟ بھلے ہی ملوت میں کچھ نہ کہے, تو مصیبت دے دی ہم کو, کیا کریں اس کو؟ کسی ایسے کو ڈھونڈیں کہ جو اس کو پڑھ سکے اور اس کو ہم لے جا کے اسے دے. کوئی فارسی کتاب دے دی, اس بیچارے کو نہیں آتی تھی فارسی, اور اردو کی کتاب دے دی, اس بیچارے کو اردو نہیں آتی تھی, کیا کرے گا وہ؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہر جگہ اپنی پسند نہیں چلتی ہے. جب ذات پروردگار کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں, اپنی زندگی خدا کے لیے گزار رہے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے, اور بالخصوص ایسے حالات میں جب کہ زندگی ختم کر کے ہم خدا کے سامنے جائیں گے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زندگی ایسی گزاریں جیسی خدا کو پسند ہے, تاکہ وہاں پہ خدا کی پسندیدہ ہدیوں کو لے کے جائیں, نہ کہ اپنے پسندیدہ ہدیوں کو لے کے جائیں. لہذا انسان اپنے نفس کا پابند نہ ہو, بلکہ انسان نظام پروردگار کا پابند ہو. ایسا ہوتا آیا ہو, ایسا پسند ہے, ایسا ہونا چاہیے, نہیں. نہ اصول کیا کہتا ہے ہونا چاہیے. یہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے اصول کا اور نفس کا, ٹکراؤ ہوتا ہے نظام کا اور نفس کا. اب انسان کی پسندیدگی یہ ہے کہ اپنے نفس کی بات کو مان لے, اور تقویٰ یہ ہے کہ نظام کی بات کو مان لے. اگرچہ عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے, انسان جس ٹریک پہ چل رہا ہے اس کو چینج کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگی, اس کو دل پہ عجیب سا لگے گا, بعض اوقات تو محسوس ہوتا ہے, بعض لوگوں کو لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن یہ احساسات یہ واقعی احساسات نہیں ہیں, یہ اس رسم کی بنیاد پہ ہیں, ان مشکلات کی بنیاد پہ ہیں. لہٰذا متقین کے صفات میں سے یہ ہے کہ اگر بہت سی چیزیں اسلام سے متعلق ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو پسند نہ بھی ہوں, مثلا اسی آیت شریفہ میں جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, خداوند متعال کہتا ہے کہ تم پہ جہاد واجب کیا گیا ہے لیکن تم کو پسند نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, بزدلوں کو جہاد پسند ہی نہیں, بزدلوں کو جہاد پسند نہیں ہوگا, میدان سے بھاگنے والوں کو جہاد پسند نہیں ہوگا. پورا ایک گروہ تھا نا اسلام میں جو میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے اور بعد میں مال غنیمت کے موقع پہ آ جایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کو اس لیے اپنائے تھے کہ اسلام سے کیا لیں, جبکہ آل ابو طالب کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کو کیا دیں. یہ دینے کے مسئلے میں پھر مشکل پیش آتی ہے, لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے, جو بھی مل جائے لے لو, وہ نفس کے مطابق ہوتا ہے. دینے میں مشکل پیش آتی ہے. کبھی اسلام جان مانگتا ہے, کبھی اسلام ہماری عادتوں کو مانگ لیتا ہے, کبھی انسان ہماری زندگی کے طریقوں کو مانگ لیتا ہے, کبھی وہ چیزیں جس کی بنیاد پر ہم کو شہرت حاصل ہوتی ہے اسلام اس کو مانگ لیتا ہے, کبھی وہ کہ جس کو ہم اپنی روزی روٹی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اسلام اس کو مانگ لیتا ہے, کبھی بھرا ہوا گھر مانگ لیتا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے. لہٰذا نفس کی مخالفت ایسے موقعوں پہ پیش آئے گی, لیکن جہاں پہ بات دینے کی نہیں صرف لینے کی, وہاں نفس کی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کا جو دل چاہے گا خدا سے مانگ لے گا, اور پھر نہ پورا ہو تو الگ سے الزام کہ خدا تمہاری سنتا ہی نہیں. لہٰذا تقوی کے یعنی اگر انسان کو اپنے آپ کو دین پروردگار کے مطابق
بنانا ہے تو یہ دیکھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، نہ یہ کہ ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں۔ آئیے مولا کا جو قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا ارشاد فرماتے ہیں الشفیع جناح الطالب، شفیع شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، جناح یہ پر ہے، جناح کہتے ہیں پروں کو، طالب جو طلبگار ہے اس کا پر، یعنی ایک ہوتا ہے جس کی شفاعت کی جاتی ہے اس کو یہاں پہ طالب کہا گیا، جس کی شفاعت کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ شفاعت کرنے والا پر ہے کس کے لیے؟ جو شفاعت چاہتا ہے اس کے لیے پر ہے، اس لیے کہ وہ جس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو چیز ذریعہ بن رہی ہے وہی شفاعت کرنے والا۔ پروں کا کیا کام ہے؟ جب پرندہ، جب یہ چڑیا، برڈس، یہ جب آسمان میں جانا چاہتی ہیں تو یہ پر ہیں کہ جو اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کے پر کو توڑ دیا جائے تو یہ نہیں جا سکتا ہے، تو پر ہے جو یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت کرنے والا اس انسان کو جس کو شفاعت چاہیے اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے، تو شفاعت کرنے والا اس کا پر ہے۔ ایک پرندہ کی جس کو کچھ دوری کو طے کرنا ہے اس کے لیے پر کی کتنی اہمیت ہے۔ بات سے پرندے تک نہیں، آپ پلین وغیرہ کو دیکھیں، اگر پر نہ ہو تو فلائٹ میں مشکل ہو جائے گی، بلکہ مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے پرندہ اڑ نہیں پائے گا۔ لہٰذا اب یہاں پہ دیکھنا چاہیے جب اتنا اہم ہے تو ہم کو اسے کس نگاہ سے اپنانا ہوگا۔ سب سے اہم چیز کہ اگر یہ چڑیا اپنے پروں کو توڑ دے تو کیا بغیر پروں کے اڑ سکتی ہے؟ نہیں اڑ سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اور پر کے بیچ کا رشتہ بہت ضروری ہے، اور رشتہ ہی نہیں ہو بلکہ مضبوط رشتہ ہو، بیچ میں جا کے دھوکہ بھی نہ دے دے، کمزور پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو شفاعت جس کو چاہیے اس کے اور جو شفاعت دینے والا ہے ان دونوں کے بیچ میں رشتہ ہونا چاہیے، اور مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ کمزور رشتے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ دوسری چیز، کسی چڑیا کے پر ٹوٹ گئے تھے، ہم نے کسی دوسری چڑیا کو مارا، اس کے پر نکالے اس میں جوڑ دیے، کیا اڑ پائے گی؟ اپنے میں سے ہی پر چاہیے نا۔ اگر پر میں اور اس کی دونوں کی جنسیت میں فرق ہو جائے تو یہ پر کام نہیں کرے گا۔ شفاعت بھی اپنوں میں سے ہی ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز کی آپس میں رشتہ ہونا چاہیے، مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کی اپنوں میں سے ہی پر ہونا چاہیے۔ اب آئیے، شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے شفاعت کی جو دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو آخرت میں ہوتی ہے۔ دنیا میں شفاعت، آپ کو کہیں سروس چاہیے، کسی سے کہا، کسی نے کہا سفارش کر دیجئے، اس کی سفارش کی اور سروس لگ گئی۔ کسی سے آپ کو کوئی کام تھا، کسی جاننے والے سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اس نے کہہ دیا، وہ کام ہو گیا۔ لیکن دوسری شفاعت کی جو اصل قسم ہے، جو واقعی شفاعت جس کی انسان کو ضرورت ہے، انسان اس کا محتاج ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت ہے۔ یہ وہ شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہم کو چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے۔ نہ دنیا ہماری اچھی ہو سکتی ہے ان کی شفاعت کے بغیر، نہ آخرت ہماری اچھی ہو سکتی ہے ان کی شفاعت کے بغیر۔ ہم کو دونوں جگہ چاہیے۔ لہٰذا جو کم سے کم دو پوائنٹ، بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں، ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ نہج البلاغہ ہے، بہت تفصیلی چیز ہے۔ یہاں پہ ہم صرف بعنوان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں حیثیت نہیں ہم لوگوں کی اس پہ بات کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ترک کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے بعنوان تیمم۔ یہ دو پوائنٹ جو پیش کیا ہے، پہلا پوائنٹ کیا کہ جس کو شفاعت چاہیے اس کے اور پر کے بیچ میں رشتہ اور مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے شفاعت چاہیے تو ہمارے اور اہل بیت کے بیچ میں رشتہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں اپنی سروس اور بزنس کے لیے اس کو جس سے سفارش کروانی ہوتی ہے، جب تک سفارش ہو نہیں جاتی اس وقت تک کوشش کرتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کو برا لگے، ہے کہ نہیں؟ اور نہ یہ کہ بلکہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے آپ کی دعوت ہے، آج ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، آئیے ساتھ میں چائے پی لیتے ہیں، یہ گفٹ بھی لے لیجئے، ہدیہ بھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی بہت بڑا کام نکالنا، اس کی سفارش کی ہم کو ضرورت ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے کام کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو انسان اتنا خوش رکھتا ہے، جس سے دنیا و آخرت دونوں میں ہم کو شفاعت کی ضرورت ہے، اس کو کتنا خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، بھلے ہی خود کو خراب کیوں نہ لگے۔ اسی طریقے سے اگر اہل بیت کے شفاعت کی ضرورت ہے تو ہم کو اہل بیت کے مزاج کے مطابق کام کرنا چاہیے، بھلے ہی ہمارے دل کو پسند نہ ہو، ہمارے لیے سخت کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز کی شفاعت کے لیے
ایک جیسا ہونا چاہیے, دوسرے کے پر دوسری چڑیا میں نہیں چلتا ہے. اہل بیت بھی شفاعت اپنے ہی جیسوں کی کریں گے. اپنے جیسوں کی مطلب کیا؟ یعنی جو کردار اور سیرت میں ایک دم الگ ہوں گے ان کی, اہل بیت ہر ایک کی شفاعت کریں گے. ہر ایک کی شفاعت اہل بیت نہیں کریں گے. پہلے اپنے آپ کو اہل بیت کے رنگ میں رنگ لیں, پھر شفاعت ہوگی. مثلا آئیے, بہت مشہور قول, اہل بیت نے خود بتایا ہے کہ ہم کس کی شفاعت کریں گے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری وقت میں, آخری لمحات میں بعنوان وصیت ارشاد فرماتے ہیں, لا تنال شفاعتنا من استخف بہ الصلاۃ, جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. ہے نا, کچھ تو رول ہے نا شفاعت کے. ایسا تھوڑی کہ جو ہی پہنچ گیا مولا ہم کو بخشوا دیجئے, مولا بخشوا دیں گے. ہر آدمی کے زبان کا بھی ایک معیار ہوا کرتا ہے. ابھی یہیں کوئی سروس ہو, کوئی بھی پہنچ جائے آپ کے پاس, اور آپ کے تعلقات میں ہے کہ اگر آپ کہہ دیں گے تو مان جائیں گے, تو کوئی بھی پہنچ جائے تو آپ ہر ایک کے لیے کہہ دیں گے. 19-20 کا فرق تو چلے گا. اگر اس میں گریجویشن کی قید ہے اور وہ تھوڑا بہت مثلا پاس نہیں ہوا, کچھ آگے پیچھے ہے. لیکن ایک انسان کی جو مثلا میٹرک بھی پاس نہیں ہے, آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ یا میٹرک پاس بھی ہے اس کی شفاعت کریں گے آپ؟ نہیں ہو سکتا. ایک انسان کہ جو بوڑھا ہو گیا, ہاتھ پیر کانپ رہا ہے, آپ اسے کہیں گے شفاعت کر رہے ہیں بھائی اس کو سروس پر رکھ لو؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اصلا اس کام کا نہیں ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت غلطی سے رہ گیا ہے اس کے لیے شفاعت کرنا, نہ یہ کہ جو ایک دم الگ ہو, اس لائن کا ہو ہی نہ, اس کے لیے شفاعت. اصلا آدمی کہتا نہیں ہے, اپنی زبان کی ویلو ہے. جب عام انسان کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر جگہ زبان نہیں کھولی جاتی ہے, تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ ہر ایک کے لیے زبان نہیں کھولی جاتی ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھو ایسے لوگوں کی شفاعت ہم نہیں کریں گے. لہذا اگر انسان کو پرواز کرنا ہے تو ان پروں کو سنبھال کے رکھے. پھر اس کے بعد ویسا نہیں کہ اہل بیت سے رابطہ ہو گیا. ہوتا نا, ہم لوگ جو سلسلہ ہے وہ لڑکھڑانے والا ہے, تھوڑا چلے پھر ڈگمگا گئے, پھر چلے پھر ڈگمگا گئے. یعنی کبھی کبھی گناہ کوشش یہ کریں کہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پرواز کرنی ہے, جس کو اڑنا ہے, جب تک اڑتے رہنا ہے تب تک اس کو پروں کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اڑنے کے بعد اپنے پر کو نکال کے کوئی پھینک نہیں دیتا ہے. بات یہ تو چلی نا کہ جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے لیے جو شفاعت کرنے والا ہے وہ پروں کے جیسا, تو تھوڑا سا اڑنے کے بعد پھر پر نکالا نہیں جاتا ہے. اس لیے کہ اگر پرندہ یہ چڑیا بلندی پہ جا کے اوپر جا کے پروں کو نکال دے یا پروں کا کام ختم کر دے, پروں کو سمیٹ لے, تو اوپر سے منہ کے بل گر پڑے گی. جس کی ہم کو شفاعت کی ضرورت ہے, جس سے شفاعت کرا رہے ہیں, جس سے شفاعت کرانی ہے, اگر شفاعت کے بعد ہم احسان فراموشی کر جائیں یا شفاعت کے درمیان ہم بھول جائیں اور اس سے رابطے کو توڑ دیں, تو وہی مقام ہوگا کہ انسان منہ کے بل گر جائے گا. یعنی اہل بیت سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے, جو رابطہ, البتہ یہ صرف اہل بیت نہیں, یہ دنیا کے چھوٹے امور کے لیے بھی ہے, لیکن اہم ترین امر یہ سمجھ میں آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. وہ والا تو سمجھ میں آیا ہی ہے. عام طور سے انسان اس میں بہت پرفیکٹ کام کرتا ہے. دیکھتے ہیں جس سے کام ہوتا ہے وہ آگے پیچھے رہا, اور جہاں کام ختم ہوا نہیں. احسان فراموشی بھی نہیں ہونی چاہیے اس سے رابطے میں. اہل بیت سے اگر ہم کو شفاعت چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ آج رشتہ مضبوط ہو کل ٹوٹ گیا. مثال, آج مسجد میں ہو کل مثلا پکچر ہال میں, آج مجلس میں تھوڑی دیر بعد غیبت, ابھی نوحہ و ماتم سن رہے ہیں تھوڑی دیر بعد گانا. طے تو ہو کہ کس سے رشتہ ہے, ان سے یا ان سے, کس کی سفارش چاہیے. دنیا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر دو لوگ آپس میں سخت دشمن ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, تو ایسی صورت میں اگر انسان دونوں سے ملے تو دونوں کیا بیکار ہوتا ہے. اس کو طے کرنا ہوتا ہے کدھر کا, ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے. انسان بھی طے کرے کہ یہ در اہل بیت کا ہے یا ابلیس کے در کا ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در پہ وقف کر دیا تو اب در ابلیس کے راستے پہ چلنا یہ اس کو اہل بیت کے دروازے سے دور کر دے گا. لہذا انسان کی زندگی کی جو اہم ترین چیز ہے کہ جس میں زندگی و آخرت دونوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے, جس کو شفاعت کہا جائے گا, انسان کو یہ شفاعت حاصل کرنی ہے تو اسے اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا. جن پروں پہ وہ پرواز کر رہا ہے, اڑ رہا ہے, جن پروں کے ذریعے سے, ان کم سے کم ان پروں کو تو خیال کرے, ان پروں سے رابطہ نہ توڑے. اس لیے ہم کو سیرت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی لمحے, قرآن کی آیتیں اسی پہ ہیں,
بارہا اور ان چیزوں کو بہت کلیئر، اور ایک دو نہیں کئی آیتیں بھری پڑی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے وقت بلکہ تقریباً ختم ہو گیا، بھری پڑی ہیں آیتیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان سے رابطہ رکھو اور رکھے رہو، نہیں کہ ایک مرتبہ ٹچ ہو گیا وہ کافی ہے، ان سے رابطے میں رہو، ان کے دامن کو پکڑے رہو، ان کو نہ چھوڑو، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کی آیتوں کی بات ہے، اور پھر روایتیں اور حدیثیں تو اپنی جگہ پہ، لہٰذا ہم کو اس رشتے پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے حالات میں اہم ترین چیز جو گزری ہے وہ یہ کہ امام حسین اور عزاداری سید الشہداء کی توہین کا ایک مورد پیش آیا ہے۔ ہم لوگ وہ جو اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، حقیقت بہت ساری روایتوں اور اقوال ائمہ کی روشنی میں بہت جامع جملہ ہے یہ۔ امام حسین نے جو باتیں اپنی پیش کی ہیں، جو تحریکیں پیش کی ہیں، اس کی روشنی میں بہت جامع جملہ ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ تحریک امام حسین کا مقصد یہی۔ اس کے بعد عزاداری اور سید الشہداء کی توہین یہ قابل برداشت نہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے اور جنہیں بھی اس مسئلے میں قدم اٹھایا۔ جیسے ہی یہ خبر مومنین اور عزاداروں تک پہنچی ہے، مومنین ایکٹیو ہو گئے الحمدللہ۔ اس شخص کو بھی بے انتہا فون کیا، میل کیا، اس کے خلاف FIR کیے، حتیٰ کہ شاید وہ مجبور ہوا معافی مانگنے پہ۔ بہرحال جو اس کی سزا ہے وہ حتماً ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ہم بخش نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر بخش دیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور ہمارے اختیار میں بھی نہیں، یہ چیزیں ہمارے اختیار میں بھی نہیں، کیونکہ عزاداری کی حفاظت یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس مسئلے میں یہ جو
غلطی ہے، خطا ہے اور اس کے خلاف ہماری وہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہوا، بہت اچھا ہوا الحمدللہ، اور بہت صحیح طریقے سے. صرف ایک یہ کہ علماء کی گائیڈنس میں، علماء کی رہبری میں یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کہیں سے ذرا سا بھی افراط و تفرید کا شکار نہ ہونے پائیں. جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ حتماً کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں یا آس پاس جو بھی ان کے ائمہ جمعہ یا ائمہ جماعت ہیں ان کے مشورے سے، اور بہتر یہ ہوگا کہ سینٹرلائز ہو کے ان کاموں کو کریں، تاکہ جہاں پہ ایک مرتبہ دفاع کا منظر سامنے آئے وہیں پہ ہمارا نظام بھی سامنے آئے، سسٹم بھی، اور کوئی غلطی ایسی نہ ہوگی جس سے ہماری قوم کو بعد میں بدمزگی کا سامنا کرنا پڑے. اسی میں جو دوسری چیز سامنے آئی ہے، جو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھا اور جیسا کہ لگتا ہے اور ظاہراً بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اٹھا ہی اس وجہ سے ہے کہ آنے والے الیکشن کے سیاسی داؤں پیچ کا شکار ہوا. اس لیے کہ جو کلپ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ آج کل کی نہیں، اس میں کہا بھی گیا نا کہ صدام، اس وقت کی جب صدام کو لٹکایا گیا تھا، اتنی پرانی کلپ ہے یہ آج کی نہیں. ابھی آنے والے وقت میں اس الیکشن میں اس پارٹی کو جس سے اس ذات کا رشتہ ہے اور یہ انسان جس پارٹی کے ساتھ ہے، اس پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے، وہ ساری اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ آیا دشمن اہل بیت کو ووٹ کیا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ الگ ہیں، ابھی اس پہ بحث نہیں. ان مقصد کے تحت اس کلپ کو اچھالا گیا ہے. عزیزان محترم، ابھی اس سے پہلے بھی الیکشن کے مسئلے میں مسلمانوں کا قتل عام، الیکشن کے مسئلے میں عزیزان محترم ہم کو ان سیاسی پارٹیوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھیا تم الیکشن لڑ رہے ہو، تم خود کتنا اپنے آپ کو پست کر لو، لیکن کم سے کم ہمارے مذہبی جذبات کو تو نہ ابھارو. تم کو الیکشن لڑنا ہے، تمہیں سیٹ حاصل کرنا ہے، کسی کے مذہب سے کھیل کے. جس نے کہا یقیناً وہ خطا کار ہے، گنہ گار ہے، کہ اگر نہ کہتا تو کوئی کیسے ابھارتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی خطا کار ہے کہ جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کلپ کو پبلک پلیس پہ ڈالا ہے، لوگوں کے سامنے عام کیا. اس کی غلطی کو بھی ہم معاف نہیں کر سکتے. تم کو الیکشن جیتنا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، تو اپنے کامیابی دکھاؤ، تم اپنی صلاحیتوں کو دکھاؤ، اپنی اچھائیوں کی بنیاد پہ ووٹ لو. یہ داؤں پیچ کی بنیاد پہ ووٹ کیا. ہمارے مذہبی مسئلے کو اس گھنونی سیاست کا جز نہ بناؤ. لہذا اپنی قوم سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کے اس پہلو پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ جو سلسلہ وار کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ذکر ہو، اگرچہ ہر ہفتے نہیں ہو پاتی ہے، بعض ہفتے ذکر ہوتی ہے. اس ہفتے موقع مل گیا شادی میں وہ ساری چیزیں کہ جو ہماری شادی کو در واقع جو حقیقت ہے اس سے دور کر دیتی ہیں، اس کے اندر بدمزگی پیدا کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز بہت اہم ہے اور بہت زیادہ اس کا رول ادا ہوتا ہے، وہ ہے رسم. شادی بہت ساری رسموں کا مجموعہ بن چکی. شادی میں جو اصل ہے وہ نکاح، اصل شادی میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ہسبینڈ وائف ہو گئی یہ لوگ. اس کے بعد اب لیکن ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے تو شادی سے پہلے ہفتے 10 دن سے، اور بعض جگہوں پہ شاید 1 مہینے پہلے سے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور شادی کے بعد ہفتے 10 دن تک، 1 مہینے تک رسمیں چلتی رہتی ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ اور بھی زیادہ دن تک. یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے، وہ ایسے ہونا چاہیے. آئیے ہم رسموں کی تحلیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم ساری رسموں کے لیے نہیں کہہ سکتے مطلقاً جتنی رسمیں ہیں سب غلط. تقسیم بندی کرتے ہیں. کچھ رسمیں ہیں جن کو اسلام نے الاؤ کیا، لیکن ان کے دھوکے میں بہت سی ایسی رسموں کو ہم انجام دے لیتے ہیں کہ جس کو اسلام نے الاؤ بھی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو منع کیا ہے. پہلے کہیں کہ رسم کہتے کس کو ہے؟ رسم اسے کہتے ہیں جو انسان کے اپنے کلچر میں، اس کے خاندان میں، اس کے علاقے میں ہوتا آیا ہے، اس کو رسم کہا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے. یہ سنت وہ شریعت کو سنت نہیں ہے، شریعت کی سنت الگ ہے، وہ مستحب، اس میں ثواب ہے. سنت جو ہوتا آیا اس کو سنت کہا جاتا ہے. سنتی گھر، سنتی کھانا، سنتی کپڑا، سنتی طریقہ، سنتی چیزیں، یہ سنت وہ رسم کے معنی، وہ سنت الگ ہے. مذہبی سنت الگ ہے کہ جو سنت رسول ہے، کہ جو رسول نے کیا وہ سنت ہے، جو ائمہ نے کیا وہ سنت ہے. امام علی کی سنت، رسول کی سنت، امام حسن کی سنت، امام حسین کی سنت. خوب اس میں کچھ دیکھنا ہی نہیں، وہ تو آنکھ بند کر کے ہم کو ماننا، اس پہ عمل کرنا ہے،
کیونکہ یہ ائمہ و اہل بیت اور ہادیان دین کی سنت ہے، وہ کرتے آئے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ چیزیں کہ جس کو لوگ کہتے ہیں فلاں علاقے میں ہوتی ہے، یہ اس علاقے کی رسم ہے، فلاں زمانے میں ہوتی تھی، یہ اس زمانے کی رسم ہے، فلاں خاندان میں ہوتی ہے، یہ فلاں خاندان کی رسم ہے، فلاں موقع پہ ہوتی ہے، یہ اس موقع کی رسم ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شادی کی رسمیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی رسمیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت کی رسم ہے. ہمارے یہاں فنکشن میں یہ طریقہ ہے، یہ رسم ہے، اس طریقے سے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ایسے یہ رسمیں ہوتی ہیں. لہذا اب یہ چیزیں کہ جو ہمارے یہاں خاندان میں ہوتی آئی ہیں، ہمارے کلچر میں ہوتی آئی ہیں، ہمارے علاقے میں ہوتی آئی، ضروری نہیں کہ ہر چیز صحیح ہو، ہر چیز جائز بھی ہو، اس میں کچھ جائز بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے. اس کی تقسیم بندی کرتے ہیں، کم سے کم 4-5 قسمیں ہوں گی، 1-2 قسمیں اس ہفتے اور باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کریں گے. پہلے آئیے دیکھیں کہ اس کی جائز صورت کیا ہے. ہر رسم منع نہیں کیا اسلام نے، ہر سنت کو منع نہیں کیا، ہر رسم کی مخالفت نہیں کی. ہر وہ رسم کہ جو کسی عنوان سے اسلام کے مقابلے میں نہ آئے، یعنی اس رسم پہ عمل کرنے میں نہ کوئی حرام آپ انجام دیں، نہ کسی واجب کو ترک کرنا ہو، ہے کہ نہیں، اور نہ ہی اس کو آپ شریعت کا جز بنا رہے ہیں، جائز ہے آپ کیجئے. کہیں سے بھی اسلام کے مقابلے میں نہیں آ رہی ہے، جائز ہے آپ انجام دیجئے. نہ اس کی وجہ سے حرام یا وہ خود حرام ہو، نہ وہ واجب کے مقابلے میں آ جائے کہ یا یہ یا واجب، اس طرح کی باتیں سامنے آ جائیں، اور نہ یہ کہ مثلا وہ آپ کے اس کام کو انجام دینے سے شریعت کا جز بنتی ہو. اگر ان چیزوں سے خالی تو ٹھیک ہے، آپ کیا ہوتی ہے رسم ٹھیک. کیونکہ بعض اوقات کیا بلکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ بہت سی رسمیں مصلحت کی بنیاد پہ رائج کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، لوگوں کو اس سے کچھ ملے. اگر دین اس کو منع نہیں کر رہا ہے، دین اجازت دے رہا ہے تو اچھی رسم آپ انجام دیجئے، کوئی بری چیز نہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ شرطیں ہیں، کہیں بھی دار اسلام سے، اسلام کے اس سرکل سے ہم کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. پہلی قسم رسم کی. دوسری قسم رسم کی، کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے مخصوص ہوتی ہیں. فلاں مذہب میں شادی کے وقت میں ایسا ہوتا ہے، فلاں مذہب میں شادی کے وقت میں. اب آپ کو ہم مثال دیں، اپنی دیکھی ہوئی چیز. ایک جگہ ہم گئے تھے ایام اعزاء میں کسی عشرے کے سلسلے میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک چیز وہ لوگ لیے ہوئے ہیں، ایک پیتل کا لوٹا ہے، اس میں گیندے کے پھول اوپر، اس کے اوپر ناریل اور پتی لگی ہوئی ہے. یہ شکل وہ ہے، شکل ہے کہ جو ہم نے ہندوؤں کے ہاں دیکھا اور مخصوص ہے ان سے. وہ اس کا نام بھی معلوم بھی کیا بتایا کہ وہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے. نے اس کو بلایا، بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں وہ فلاں چیز ہے اس کے لیے، اس کے لیے. ہم نے کہا بھائی صاحب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہندو مذہب سے مخصوص ہے. جو چیزیں کسی دوسرے مذہب سے مخصوص ہوں، چاہے وہ کپڑا ہو، پہناؤ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہم نہیں اپنا سکتے، جائز نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. تو کہا کہ ہم اس ناریل کو الگ کر دیں چلے گا؟ ہم نے کہا شکل بدل جائے چلے گا. نہ اسلام ناریل کا مخالف، نہ اسلام اس لوٹے کا مخالف ہے. اسلام اس شکل کا مخالف ہے. جو چیزیں دوسرے مذہب سے مخصوص ہیں اس کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. خیر سمجھ میں آ گئی اس نے اس کو الگ ہٹا دیا، شکل بگاڑ دی، اس کے بعد اس کو یوز کر لیا اپنا. البتہ وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دوسرے مذہب سے. اسی طریقے سے شادی کو لے کے بھی بہت ساری ایسی رسمیں ہیں کہ جو دوسرے مذہب میں رائج ہیں. ہم کو نہیں معلوم آپ کے یہاں شادی میں، کیونکہ ہم تو شادی کے 2 حصے جانتے ہیں، ایک جو نکاح ہوتا ہے یہاں پہ اور ایک جو ریسیپشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے ہمیں تفصیل نہیں معلوم ہے. نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے یہ چیز لینا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ شکل اس شکل میں تبدیل ہو گئی کہ جو کسی دوسرے مذہب سے مخصوص ہے تو وہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پہ بعنوان مسلمان اس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جائز نہیں شریعت میں. لہٰذا اگر کوئی ایسی رسم ہے کہ جو دوسرے مذہب، بہت سی چیزیں ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ یہاں کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن اکثر ہم نے کئی جگہوں پہ شادیوں میں دیکھا ہے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے ہم نے نادانی کی بنیاد پہ لے لیا ہے. نادانی کہنا ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں کہ جس کے لیے اسلام نے حکم نہ بتایا. کیا پہنو، کیسے پہنو، کب پہنو، کیسے آؤ، کیسے جاؤ، کس طریقے سے نکلو، کیسے شادی ہو، کیسے نکاح ہو، کیسے ریسیپشن ہو، سب بتایا اسلام نے. ماشاء اللہ سارے مسائل موجود ہیں.
ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ پہلے ہم کو اپنے مسائل نہیں معلوم، دوسری مشکل یہ نہیں معلوم کہ ہم اس سے امپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تیسری مشکل یہ نہیں معلوم کہ جس چیز کو امپورٹ کرنا ہے اس میں مصیبت کیا، نادانی تو ہوئی ہے، لہذا اس کو ہم نے لے لیا اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے پھر وہ ہمارے فنکشن، ہمارے کلچر، ہمارے سماج کا جز بن گئی. یہ جائز نہیں. شادی بہت اچھی چیز ہے لیکن شادی کی بنیاد پہ اسلام کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اور چیزوں کا آپ سامنے پیش کریں انشاءاللہ. اور جو رسموں کے طریقے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر خدا نے زندگی دی. اگلا موضوع جو اس ہفتے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ مسائل سے متعلق ہے. بارہ لوگوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے وضو میں مشکل ہے. ہم نے بھی دیکھا بہت سے لوگوں کو، بعض اوقات موقع ہوتا ہے پیچھے جا کے دیکھنے کا شب قدر میں یا اس طریقے سے دوسرے موقعوں پہ کہ جبکہ یہ بڑا والا مجمع ہوتا ہے. میں کہا نا یہ مجمع الگ الگ ہوتے ہیں، نماز صبح کا مجمع الگ، پنجگانہ نماز کا مجمع الگ، شب جمعہ کا مجمع الگ، جمعے کا الگ، عید کا الگ، بقرعید کا الگ. حالانکہ سارا مجمع ایک ہونا چاہیے. جتنے لوگ عید و بقرعید میں آتے ہیں اتنوں کو ہی نماز پنجگانہ میں آنا چاہیے، ان سب کو. اس لیے واجب ہے نماز، حکم دیا گیا ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی نا، لا تنالوا الشفاعة إلا من استخف به الصلاة، یا ان قبلت قبل ما سواها، اگر یہ قبول تو سب کچھ قبول، یہ رد تو. بہت ساری حدیث ہے، ابھی ہم کو اس پہ بات نہیں کرنی. چونکہ یہ کم آتے ہیں اس لیے مشکل پیش ہوتی ہے، ورنہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے، مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ماحول میں رہیں گے تو جانیں گے بھی. لہٰذا کئی لوگوں نے شکایت کی کہ فلاں کے اب نہیں مولد نہیں گرانا چاہتے، مناسب بھی نہیں، وضو میں مشکل ہے، فلاں کے قیام میں مشکل ہے، فلاں کے سجدے میں مشکل ہے، فلاں کے قعود میں مشکل ہے. یہ چیزیں خبر. بعض اوقات لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ساز ہوتے ہیں، مشکل پیدا کرتے ہیں. یہ حالات ہوتی ہے. لباس پہ فوٹو ہے، لباس تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، کیا ایسا. ان مسائل کو جاننا چاہیے. ہر مجتہد کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ وہ مسائل کی جس کو عام طور سے انسان جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا جاننا، یاد کرنا اس کے لیے واجب ہے. ان مسائل کا جاننا واجب ہے. یہاں پہ ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم کی جہاں پہ آج وضو کے مسائل میں مشکل ہے، جہاں پہ آج نماز کے مسائل میں مشکل ہے، کیوں اس قوم میں کچھ لوگ حدیثوں کو لے کے اسی قوم سے اجتہاد کروا رہے ہیں. ابھی تو ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، ابھی مسح میں مشکل ہے وضو کے، ابھی ان کو نماز کے قیام و قعود میں مشکل ہے، اور آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا. جو آدمی مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہے وہ حدیث کیا سمجھے گا؟ چونکہ وہ چیز اتنی زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہے لہٰذا اس چیز کو کم رنگ کر دیا گیا، کم رنگ ہو گئی. مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی. عزیزان محترم، یہ عبادتیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہیں، کسی کے ایگو کے لیے نہیں ہیں، کسی کی انانیت کے لیے نہیں ہیں. یہ عبادتیں بندے کے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. روز محشر خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے واٹس ایپ پہ کیا میسج آیا تھا، یہ پوچھے گا کہ ہم نے قرآن میں کیا نازل کیا تھا. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ عمل کریں، ہم فیس بک پہ عمل کریں. ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے. روز محشر خدا نہیں کہے گا کہ پالنے والے ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا تھا. تمہاری سمجھ کو معیار بنایا ہی نہیں، اس لیے تم سے کہا تم تقلید کرو. ہمیں معلوم تم نہ سمجھو. ہر انسان سمجھدار ہو ہی نہیں سکتا. ہر مسئلے میں میڈیکل لائن میں عالم نہیں سمجھ سکتا، مذہبی لائن میں ایک ڈاکٹر انجینئر نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا ہر انسان ایک دوسرے مسئلے میں ایک دوسرے کی تقلید کرتا. نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تھا. ہم نے طریقہ بھیجا، ہم نے اصول بھیجے. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، کیوں نہیں آئے نماز میں، کیوں تم نے اہمیت نہیں دی، کیوں تم پڑھ سکتے، کیوں اول وقت نہیں پڑھی تم نے، کیوں تمہارا وضو صحیح نہیں تھا، کیوں تمہارا قیام صحیح نہیں تھا. اتنی آسانی سے نہیں. بس قرآن بہت واضح کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کرے گا تو دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا کرے گا تو دیکھے گا. اس کو جاننا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اس طریقے سے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ان مسائل کو یاد کریں، سیکھیں، جاننے کی کوشش کریں. ایک انسان جس کو دنیا کی ہر چیز معلوم ہے، جن کو کرکٹ میں دلچسپی ہے، اس کو پورا ریکارڈ معلوم ہے، کس میچ میں کون جیتا تھا، کس کو مین آف دا میچ ملا تھا، کہاں پہ یہ میچ ہوا تھا،
کتنے اوور کھیلے گئے تھے, کس ٹیم نے کتنے رن بنائے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ فٹ بال میں دلچسپی اس کو معلوم ہے, جس کو فلم میں دلچسپی اس کو سارے ایکٹرز کے بارے میں معلوم ہے. خود دین میں بھی دلچسپی ہونی چاہیے نا. توضیح مسائل کوئی بہت بڑی بھی نہیں ہے, اس میں جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے وہ مسائل بھی بہت کم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ جس آدمی کو, ایسا نہیں ہے کہ اتنا معلوم نہیں کر سکتا ہے, جس کے ذہن میں کرکٹ اور فلم اور فلاں ان سب کے لیے اتنا سب کچھ کوڑا بھرا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ اچھائیاں بھی تھوڑی سی ہو سکتی تھی. ذہن کے استعمال پہ ہے کہ ہم ذہن کس طرف یوز کر رہے ہیں. اور آج سماج و معاشرے نے ان مسائل کو اتنا آسان کر دیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک نہیں پہنچا. توضیح المسائل پرنٹ کی ہوئی فزیکل شکل میں موجود ہے, آج ہر لینگویج میں موجود ہے, آن لائن موجود ہے, مسائل بتانے والے موجود ہیں, اللہ ماشاء اللہ علماء موجود ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, سوائے اجتہاد کے. اجتہاد نہیں کر سکتے, اور ہو وہی راہ. توضیح المسائل ہم نہیں دیکھتے, ہم اجتہاد کر رہے ہیں. حدیث میں اس لیے ہم یہ عمل کریں گے. ارے بابا تم حدیث اپنی حیثیت پہچانو حدیث دیکھنے کے لیے. جو حدیثیں کلیئر علماء بتا رہے ہیں آپ کے لیے, اس پہ عمل کیجیے, اجتہاد نہ کیجیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حدیث سے ایک دم قطع تعلق ہو جائے. میں نے مثال دی نا, نہج البلاغہ میں سیدھی سیدھی حدیثیں موجود ہیں, لیکن آپ کے پاس جو میسج میں آتی ہیں اس میں بتائیے کتنی نہج البلاغہ سے 5% بھی نہیں ہوتی. ڈھونڈ کے لوگ لاتے ہیں ان کتابوں سے کہ جن کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے, وہاں سے لے کے آتے ہیں. آپ کلیئر اس میں لکھیں نا سیدھے سیدھے, آپ کو بھیجنے کا ہے. آج ایک میسج, کل دوسرا میسج, مولا کے میسج بھیجیے. کیا مشکل؟ کہ آپ کو مولا کے میسج پسند نہیں آتے, یا نعوذ باللہ کوئی پرابلم ہے, یا پڑھ چکے پوری ختم ہو چکی, سارے مسائل حل ہو چکے, سب پوری قوم اس پہ عمل کر رہی ہے, اب اس کی ضرورت ہی نہیں قوم میں. جب انسان کسی معاملے کو ڈس بیلنس کرے گا تو مشکلات پیدا ہوں گے. چونکہ مذہب کے معاملات کو ڈس بیلنس کیا گیا ہے, لہٰذا جن چیزوں کو جاننا چاہیے وہ قوم کو نہیں معلوم ہے, اور جن چیزوں کو نہیں جان سکتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے. یہ مسئلہ ہے. اور اس کا ریئیکشن نہیں ہے کہ قوم بے عمل ہو گئی, حتیٰ کہ جو چاہتا بھی عمل کرنا نہیں کر پاتا. ایک انسان وضو کر رہا, خوب چاہ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لیکن صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ غلط ہو گیا. اس نے انرجی, ٹائم, سب کچھ لگایا, لیکن چونکہ علم نہیں ہے لہٰذا نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. لہٰذا ان مسائل کو یاد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, واجبات میں سے, اور خدا آپ سے سوال کرے گا, اور اس میں کوئی بہانے بازی نہیں. ہم نے سنا ایک آدھ دو جگہوں پہ یہ بھی حدیث بھیجی گئی کہ اگر آپ کو نماز میں کچھ نہیں معلوم ہے تو آپ یالی یالی کہہ دیے چل جائے گا. کچھ نہیں ایسا ہے, خود مولا نے بھی ایسا نہیں کیا تھا, ائمہ نے نہیں کیا, علماء نے نہیں کیا, صاحب نے. غلط ہے, یہ سب بہکایا جا رہا ہے آپ کو. یالی بہت اچھی چیز ہے, کہیے, خوب کہیے, لیکن اپنی جگہ پہ کہیے. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی. اسی طریقے سے کسی نے کہا, اب لوگ جاہل لوگ ہیں بیچارے, کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ دوسروں کو دیکھ لیجئے. کبھی موقع ہوا تو اس چیز کو ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ آیا کہاں سے ہے یہ. آپ اغیار کو دیکھ لیجئے, جو وہ کرتے ہیں اس کا الٹا کیجئے. مثال بھی دیتا ہے وہ انسان, جاہل انسان, کہ چونکہ وہ لوگ مثلا وضو میں ہاتھ ایسے دھوتے ہیں اس لیے ہم ایسے دھوتے ہیں. کیا جہالت ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں جہاد کی بنیاد پہ. ایک بہت مشہور امام کے زمانے میں چونکہ اس نادان کے پاس علم نہیں تھا لہٰذا عوام نے پوچھنا شروع کیا. جب نہیں جانتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ ان راوزیوں کے خلاف کیجئے. تاریخ موجود ہے اس کی, موقع ہوا تو ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کبھی, کم سے کم آدھے ایک گھنٹے کی گفتگو, 1-2 گھنٹے کی. اس نے کہا, حتیٰ کہ یہاں تک بات آئی کہ کسی نے پوچھا سجدے میں آنکھ بند کریں یا کھولیں, تو کہا وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہ وہ کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں. تو یہاں پہ کسی نے حاشیہ لگایا کہ تم بھی کبھی بند کرو کبھی کھولو. یہ جوک ہیں, دین کا حصہ نہیں ہے یہ. ان چیزوں سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. توضیح مسائل پڑھیں, مسائل کو معلوم کریں, اس کے بعد اپنے مسائل کو حل کریں. وہی طریقہ ہے مسائل حل کریں, پراپر طریقہ ہے, اس سے جائے انسان. کیوں انسان شارٹ کٹ اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. آخری بات, موجودہ حالات میں عراق پہ مسلسل بلاسٹ کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں جو یقیناً تکلیف دہ, ہم سب کے لیے تکلیف دہ. نیوز پہ خبر رکھنا, تحلیل کرنا, اور اس کے متعلق جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, احتجاج کی آواز, جو انسان جہاں پہ اور جتنا اس کا اثر ہے
قسم خالی یہی کہہ دے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے، اچھا نہیں، کنڈم کرتے ہیں اس کو، غلط۔ اسی طریقے سے سیریا، مصر، بحرین، جہاں بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں ان حالات پہ نظر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو آپ محسوس کریں کہ یہ سب نہیں کر رہے ہیں، یہ خاص گروپ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کسی وقت میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ تھوڑا تفصیلی ہے اور اتنا وقت نہیں رہ گیا۔ یہ خاص گروپ کر رہا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ان کا رشتہ کن سے، اور وہی گروپ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ جب وضاحت کریں گے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن فی الحال کم سے کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی خبریں ہوں ہم ان خبروں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کی میڈیا اتنی خائن ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل کو پبلک میں عام کرتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے کہ جو ظالم ہے۔ آپ کو ہمارے یہاں کی میڈیا میں چوری اور ایکسیڈنٹ اور فلاں اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل تو دیکھنے اور سننے میں آ جائیں گے، لیکن جو اہم اتنے بڑے حالات چل رہے ہیں دنیا میں، سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، بڑے بے خبر ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ کم سے کم، آج کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے باتوں کو لوگوں کے بیچ میں پھیلانا۔ آج جتنے بھی سوشل نیٹ ورک ہیں ان کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا کام ہے، ہم کو خود کرنا ہے، اپنی مظلومیت لوگوں پہ ظاہر کرنا اور دشمن کے ظالم ہونے کو ثابت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا کام بھی ہے اور ہمارا وظیفہ بھی ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، ایک مرد مومن مریض انہوں نے التماس سے دعا کی، ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔